حضرت بایزید بستانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپنے رب سے ملاقات۔ آپ نے مریدین سے کہا کہ اگر مجھے اس حالت میں دوبارہ پاؤ مجھے قتل کر دینا۔ ایک دفعہ حالت وجد میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہہ دیا، یعنی میں پاک ہوں اور میری شان بہت بڑی ہے۔ جب اختتام وجد کے بعد مریدین نے کہا کہ آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، واللہ اللہ کی قسم مجھے کچھ معلوم نہیں، اگر تم مجھے دوبارہ اس حالت میں دیکھو تو تم سب پر واجب ہے کہ تم مجھے اسی وقت قتل کر دینا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہی جملے پھر ارشاد فرمائے۔ مریدین نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن مریدین کیا دیکھتے ہیں، لیکن پورے مکان میں ہر سمت بایزید بستانوی نظر آ رہے تھے۔ جب انہوں نے چھری چلانا شروع کی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پانی پر چھری چل رہی ہے اور اس کے اوپر اس کا قطع کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر جب کچھ وقفے کے بعد وہی صورت رفتہ رفتہ ختم ہو گئی تو دیکھا آپ محراب میں کھڑے ہیں، اور جب مریدین نے واقعہ بیان فرمایا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اصل بایزید تو میں ہوں، جن کو تم نے دیکھا وہ بایزید نہیں۔ اگر کوئی معترض یہ کہے کہ انسانی جسم اس قدر طویل کیسے ہو سکتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت دنیا میں تشریف لائے اور طوالت کی وجہ سے ان کا سر آسمان سے ٹکراتا، اور جب حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سر پر اپنا پر مارا، اس وقت آپ کا قد چھوٹا ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب اس کو بڑے جسم کو چھوٹا کر دینے پر قدرت ہے تو چھوٹے جسم کو بھی بڑا کر دینا اس کی قدرت میں داخل ہے۔ اسی طرح جب تک بچہ شکم مادرت میں رہتا ہے تو اس کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے، لیکن ولادت ہوتے ہی وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مگر ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے مراتب کی واقفیت بہت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک لال رنگ کا سیب ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ یہ تو بہت لطیف ہے۔ چنانچہ اسی وقت غیب سے ندا آئی، ہمارا نام سیب کے لیے استعمال کرتے ہو، حیا نہیں آتی؟ اور اس جرم میں اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے اپنی یاد آپ کے قلب سے نکال دی، لیکن اس کے بعد آپ نے قسم کھا لی کہ اب کبھی بھی بایزید بستانوی پھل نہیں کھاؤں گا۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بستانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبرستان میں تشریف لائے کہ ایک بستانوی نوجوان برت بجا رہا تھا۔ جب آپ نے اس نوجوان کی یہ حالت دیکھی تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے لگے۔ اس نوجوان نے وہ برت آپ کے سر کے اوپر دے مارا، جسے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سر پھٹ گیا اور برت ٹوٹ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر پہنچے، آپ نے اس نوجوان کو کچھ پیسے بھیجے اور ساتھ میں حلوہ بھیجا۔ آپ نے فرمایا، ان پیسوں سے برت خرید لو اور حلوے کو کھا لو تاکہ تم جب دوبارہ برت بجاؤ تمہیں زیادہ مزہ آئے۔ جب اس نوجوان نے حضرت بایزید بستانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سلوک دیکھا تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی طلب کی، اور ہمیشہ کے لیے وہ اور اس کا ایک ساتھی آپ کے تائب ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مریدین کے ہمراہ ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے کہ سامنے سے ایک کتا آ گیا۔ چنانچہ آپ نے مریدین سے راستہ چھوڑ دیا اور کتا نکل گیا۔ اسی وقت کسی مریدین نے پوچھا کہ جب خدا نے انسان کو
اشرف المخلوقات بنایا ہے، پھر آپ نے کتے کے لیے راستہ کیوں چھوڑا؟ اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کتے کو ہم پر برتری حاصل ہے، جبکہ یہ بات خلافت عقل ہے اور خلاف شرع ہے۔ آپ نے جواب دیا، اس کتے نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اے بستانوی رحمت اللہ تعالی علیہ، مجھ کو کتا اور آپ کو سلطان العارفین کیوں بنایا؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کی یہ کیا فضیلت تھی؟ چنانچہ میں نے اس خیال سے اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، اس نے مجھے کتے پر فضیلت حاصل کر دی، اس لیے میں نے راستہ چھوڑ دیا۔ پھر ایک مرتبہ کتا ملا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دامن سمیٹ لیا۔ اس پر اس کتے نے اعتراض کیا کہ آپ نے دامن کیوں بچایا؟ اس لیے کہ میں بھیگا ہوا نہیں ہوں، تو مجھ سے ناپاکی کا کوئی خطرہ نہیں۔ اگر میں بھیگا ہوا ہوتا تو آپ کے کپڑے ناپاک ہو جاتے، مگر جس تکبر کا آپ نے مظاہرہ فرمایا ہے، 7 سمندروں کے پانی سے اپنے جسم کو صاف کریں گے مگر پھر بھی وہ داغ صاف نہ ہوں گے، یعنی آپ کے کپڑے 7 سمندروں کے پانی سے بھی پاک نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، اس لیے کہ تیرا ظاہر نجس ہے اور میرا باطن، لہذا ہم دونوں کو ایک ساتھ رہنا چاہیے تاکہ پاکیزگی میرے باطن کو بھی حاصل ہو۔ لیکن کتے نے کہا کہ ہم دونوں کا ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں، کیونکہ میں مردود ہوں۔ ایک یہودی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا پڑوسی تھا، وہ کہیں سفر پر چلا گیا اور فلاس کی وجہ سے اس کی بیوی چراغ تک روشنی نہیں حاصل کر سکتی تھی، اور تاریکی کی وجہ سے اس کا بچہ تمام رات روتا رہا۔ آپ ہر رات اس کے یہاں چراغ رکھ آتے۔ جس وقت وہ یہودی سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی نے تمام واقعہ سنایا، جس کو سن کر اس نے کہا کہ یہ بات کس قدر افسوسناک ہے کہ اتنا عظیم تریک بزرگ ہمارا پڑوسی ہو اور ہم گمراہی میں زندگی گزاریں۔ چنانچہ ان دونوں میاں بیوی نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور دونوں مسلمان ہو گئے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر